اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ شکار پر روانہ ہوئے۔ امیر وزیر بھی ہمراہ تھے۔ شاہی سواری خراں خراں اپنی منزل پر گامزن تھی کہ بہلول دنا بھی سواری کے ہمراہ چل دیے۔ غلام تیر کمان اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جیسے ہی شاہی سواری جنگل میں داخل ہوئی تو اچانک ایک ہرن نظر آ گیا۔ خلیفہ نے فوراً تیر کمان طلب کیا تو تیر کمان پیش کیا گیا۔ سانسیں تھام لی گئی، حرکتیں ساکت ہو گئی، کسی کو ہلنے تک کی اجازت نہ تھی۔ خلیفہ نے تیر کمان میں رکھا نشانہ باندھا گیا اور بجلی کی سی رفتار سے تیر کمان سے چھوڑ دیا گیا، مگر تیر ہرن کے اوپر سے گزرتا ہوا پیچھے درخت میں جا لگا اور ہرن فوراً چوکڑیاں بھرتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ نشانہ خطا ہو گیا، مگر مجال ہے کہ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا ہوتا۔ مگر بہلول دنا بھی ساتھ تھے، ان کو کس کا ڈر؟ جیسے ہی نشانہ خطا ہوا تو فوراً بول اٹھے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ خلیفہ کو ناگوار گزرا اور غصے سے بولا، بہلول تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ نہیں عالی جاں، یہ نہ چیز تو ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ داد کس کو دے رہے تھے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ جہاں پناہ میں یہ داد ہرن کو دے رہا تھا کہ آپ کے تیر سے کیا خوبصورتی سے بچا ہے۔ بہلول کا جواب سن کر سب ہنس دیے، مگر خلیفہ کے ڈر سے کسی کی آواز نہ نکلی۔ بہلول کا ایک دوست گیہوں پہ سواگ کر گدھے پر لاد کر واپس آ رہا تھا کہ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر آگے دھکیلنا چاہا، لیکن گدھا ٹس سے مس نہ ہوا اور بالآخر زمین پر گر گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ جب سر توڑ کوشش کے باوجود بھی گدھا نہ اٹھا تو تھک ہار کے بے یار و مددگار بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہ اسی مکان کے قریب تھا جہاں آج کل بہلول رہائش پذیر تھے۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور جا کر دروازے پر دستک دی اور آواز بھی لگا دی، ذرا مجھے اپنا گدھا دے دو۔ میرا گدھا تو آدھے راستے میں ہی جواب دے گیا ہے اور یہ آٹا مجھے گھر پہنچانا ہے۔ حضرت بہلول نے جیسے ہی آواز سنی تو وہ فوراً پہچان گئے۔ اب حضرت بہلول دنا نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو ان کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ تو وہی دوست ہے جو جانور کی صحیح نگہداشت نہیں کر سکتا اور ان کی بھوک پیاس کا بھی خیال نہیں کرتا۔ مزید بھی اب اس نے اپنے گدھے پر طاقت سے زیادہ اس پر سامان لاد رکھا ہے، جس کی وجہ سے گدھا آدھے راستے میں ہی بیٹھ گیا ہے۔ اب اس شخص کو سبق سکھانے کی غرض سے بولے کہ یار، گدھا کوئی اور لے گیا ہے، بڑا افسوس ہے کہ اس وقت وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ابھی بہلول کے الفاظ منہ میں تھے کہ گھر سے اندر گدھے کی ڈھنچوں ڈھنچوں سی آواز آنے لگی۔ وہ شخص ہوشیار ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ بہلول دنا اس گدھے کو نہ دینے کا بہانہ کر رہا ہے۔ اچھا بھائی بہلول، تم بھی اچھے دوست ہو، تمہارا گدھا گھر میں موجود ہے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ کوئی لے کر گیا ہے۔ بہلول دنا نے فوراً جواب دیا، اور تم بھی اچھے دوست ہو، میرا تمہارا 50 سال کا تعلق ہے اور بجائے تم میری بات پر یقین کرنے کے گدھے کی بات مان رہے ہو۔ دوستو، یہ واقعہ دراصل بہلول دنا کی جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سبق دیتا ہے۔ وہ اس شخص کو سبق سکھانے کی غرض سے اپنا گدھا اس کو دینے پر تیار نہ تھا تاکہ اس کو آئندہ کے واسطے نصیحت ہو سکے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔